नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात और ज़िम्मेदारियों की वजह से चंद महीने आपसे रब्ता बरकरार ना रह सका, जिसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माज़रत ख़्वाह हूँ। इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हे आ जाते हैं जब वो अपनी ज़िम्मेदारियों में उलझ जाता है, लेकिन दिल हमेशा उसी जगह जुड़ा रहता है जहाँ अल्लाह का ज़िक्र हो, जहाँ कुरान का नूर हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से दोबारा हम अपने उस इल्मी और रूहानी सफ़र को वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ से सिलसिला रुका था। मैं उन तमाम बहन भाइयों की शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस दौरान मेरी वीडियोस को सुना, दुआएं की और इंतज़ार किया। आप सब की मोहब्बत और हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत कीमती है। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर कुरान की रोशनी में फिर से सीखने और आगे बढ़ने का सफ़र शुरू करते हैं। तो आइए कुरान पाक की रोशनी से अपने दिलो दिमाग को मुनव्वर करते हैं। इससे पहले जितनी भी आयात हम पढ़ चुके हैं, सूरह निसा चल रही है हमारी, और सूरह निसा की आयत नंबर 11 तक हम पढ़ चुके थे। उसमें तमाम वारिसीन के लिए कितना कितना हिस्सा होता है, इसी सिलसिले में वो तमाम बयान चल रहा था। कुरान पाक की आयत आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे सूरह निसा की आयत नंबर 12, और इसमें तज़किरा है मियाँ बीवी के, यानी अगर औरत जो है वो वफ़ात पा जाए तो शोहर का कितना हिस्सा होगा, शोहर वफ़ात पा जाए तो औरत का माल उस तरका में से कितना हिस्सा होगा। इंशाअल्लाह इसको हम समझेंगे। तो आइए चलते हैं कुरान पाक की तरफ, आयात की तरफ। आप भी कुरान पाक खोलें। अल्लाह पाक आपके लिए मेरे लिए आसानियाँ करे और हमें बाअमल बनाए। शुरू करते हैं सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलकुम निस्फ़ु मा तरका अज़वाजुकुम, और तुम्हारे लिए आधा है, निसफ़ है, मा तरका अज़वाजुकुम, जो कुछ छोड़ा, अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियों ने, इल्लम यकुन लहुन्ना वलदुन, अगरचे उनकी औलाद ना हो। यहाँ पे बात चल रही है कि अगर देखिए इससे पहले जितनी आयात गुज़र चुकी थी ना, उसमें उन मुस्तहक़ीन मिरास के हिस्सों का बयान था जिनका मैयत के साथ नसब और वलादत का रिश्ता था। ये जो मज़कूरा आयात हैं, आयत मुबारका है, इसमें बाद दूसरे मुस्तहक़ीन का ज़िक्र है और मैयत से उनका रिश्ता नसब का नहीं बल्कि अज़वाज का है, जिसका ये बयान आ रहा है। क्या बयान है, उसके क्या असूल बता दिए गए। सबसे पहली जो सूरत है वो ये है कि वलाकुम निस्फ़ु मा तरका अज़वाजुकुम, अगर तुम्हारी बीवियाँ वफ़ात पा चुकी हैं, और ये सूरत है कि इल्लम यकुन लहुन्ना वलदुन, उनकी औलाद कोई नहीं, तो निस्फ़ु मा तरका, तुम्हारे लिए निसफ़ है जो छोड़ा तुम्हारी बीवियों ने। फ़इन काना लहुन्ना, अब दूसरा सूर समझ लीजिए। बस अगर चे लहुन्ना वलदुन, उनकी औलाद हो, यानी तुम्हारी बीवियाँ जो वफ़ात पा चुकी उनकी औलाद भी मौजूद है, तो फ़लकुमुर रुबउ, बस तुम्हारे लिए चौथाई हिस्सा है, मिम्मा, उस माल में से, तरकना, जो कि छोड़ा तुम्हारी बीवियों ने, मिन बादी वसीयतिन यूसीना, उसके बाद जो वसीयत की गई थी, यानी वसीयत अदा करने के बाद, औ दैनिन, या कर्ज़ अदा करने के बाद, यानी अगर मैयत ने कोई वसीयत की थी, वो वसीयत अदा कर देने के बाद, अगर मैयत के ज़िम्मे कोई कर्ज़ है, उस कर्ज़ के अदा कर देने के बाद फिर ये हिस्से तुम्हारे हिस्से में आएंगे। ये इसकी तफसील मैं पहले शुरू सबकों में बता चुकी हूँ। वलाहुन्ना रुबउ मिम्मा तरकतुम, और उनके लिए चौथाई है। पहले शोहरों का हिस्सा आ गया, अगरचे बीवियाँ जो थी वो किसी की बीवी फ़ौत हो जाए तो वो शोहर के हिस्से में कितना माल आएगा अगर बीवी ने माल छोड़ा है। अब यहाँ पे शोहर की आ गया ज़िक्र कि अगर शोहर की वफ़ात हो जाए और उसकी जायदाद भी है तो फिर वो बीवी का क्या हिस्सा बनेगा, यहाँ उसका ज़िक्र है। वलाहुन्ना रुबउ, और उनके लिए चौथाई है, मिम्मा, उसमें से, तरक तुम, जो तुमने छोड़ा, इल्लम यकुन लकुम, अगरचे ना हो उनकी, यानी अगरचे ना हो तुम्हारी, वलदुन, औलाद, यानी कि शोहरों को बताया जा रहा है कि तुम जब मर्द दुनिया से चले जाएं, उनकी औलाद भी नहीं, इस सूरत में बीवी को माल में से चौथाई हिस्सा मिलेगा। फ़इन काना लकुम, पस अगर तुम्हारी वलदुन, औलाद हो, फ़लहुन्ना सुमनु, तो बस उनके लिए सुमन है, यानी 8वां हिस्सा है। फिर बीवी औलाद होने की सूरत में बीवी का 8वां हिस्सा बनेगा। मिम्मा तरक तुम,
اس میں سے جو تم نے مال چھوڑا، یہاں بھی وہی اصول آ گیا کہ یہ کب ملے گا، من بعد وصیۃ توصون، اس وصیت کے بعد جو تم نے کی، بہا اس مال کی، او دین یا قرض ادا کرنے کے بعد، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اور اگرچہ ہو آدمی یورث جسے وارث بنایا جا رہا ہے یا وارث بنایا گیا ہے، کلالۃً کلالہ ہو، او امرأۃ یا عورت ہو، وَلَهُ أَخٌ اور اس کا بھائی ہو، او اختٌ یا اس کی بہن ہو۔ کلالہ جو ہے اس کی تعریف میں یہ آتا ہے، کلالہ ایسے مرد کو کہا جاتا ہے، ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی بھی اور وارث موجود نہ ہو، نہ تو جو ہے نہ وہ اصول میں سے ہو، نہ کوئی فروع میں سے ہو، یعنی کہ نہ جو ہے کوئی بھی اس کا جو ہے نا وہ بھائی بہن نہ ہو، نہ باپ دادا ہو، نہ کوئی آگے جو ہے نا اولاد بیٹے بیٹیاں کچھ بھی نہ ہو، تو اس انسان کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہا گیا کہ اگر ایسا شخص ہے کہ جو کلالہ ہے، یعنی اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، او امرأۃ یا عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ اور اس کا ایک بھائی ہے، او اختٌ یا بہن ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک عورت ہے وہ جو ہے نا وہ رسا میں آتی ہے، اب اس کا ایک یا تو بھائی بھی ساتھ ہے یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ پس ان میں سے ہر ایک کے لیے، فَلِكُلِّ پس ہر ایک کے لیے، منہما ان میں سے، یعنی وہ بہن ہے یا بھائی ہے، السدس تو اس کا چھٹا حصہ ہوگا، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ پس اگرچہ اس سے زیادہ ہوں، یعنی کہ بہن بھائی ایک ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، اسی طرح بہنیں ہیں وہ 2 3 4 جتنی بھی ہیں، تو اکثر من ذالک اس سے زیادہ ہیں، فہم شرکاء فی الثلث پس وہ شریک ہوں گے تمام لوگ، فی الثلث اس تہائی میں، یعنی ان تمام کا حصہ تہائی مال میں نکلے گا، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوصی جو وصیت کی گئی بہا اس مال کے ساتھ، او دین یا قرض ادا کرنے کے بعد، غیر مضارٍ بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، وصیتاً یہ وصیت ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ علیم حلیم اور اللہ تعالیٰ حلم والا، تحمل والا اور جاننے والا ہے۔ یہ یہاں پہ جو ہے نا وہ جتنا بھی حصوں کا ذکر آ گیا، تو یہ اس کی وضاحت جو ہے نا وہ زیادہ اس میں بہت زیادہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت مشکل بات نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے، ترجمے کے حساب سے ساری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ یعنی شوہر اور بیوی کے حصوں کی تعین کی گئی ہے، پہلے شوہر کا حصہ بتایا، شاید اس کو بتایا، پھر جو ہے نا وہ اس کے بعد عورت کے حصے کو بتایا، پھر بتا دیا گیا کہ اگرچہ جو تفصیل اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ فوت ہونے والی عورت نے اگر کوئی بھی اولاد نہیں چھوڑی شوہر کے بعد، ادائے دین اور وصیت نافذ کرنے کے بعد پھر مرحومہ کے کل کا نصف ملے گا، باقی نصف میں دوسرے ورثاء مثلاً مرحومہ کے والدین، بھائی بہن، یہ حسب قاعدہ حصہ پائیں گے۔ پھر اگر مرنے والی نے اولاد چھوڑی ہو، ایک ہو یا 2 ہو، یہ جو اصول بیان کیے گئے آیت مبارکہ میں اسی کی وضاحت کر رہی ہوں کہ وہ اولاد جو ہے وہ 1 ہو یا 2 ہو یا اس سے زائد ہوں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس شوہر سے جس کو چھوڑ کر وفات پائی ہے، تو یا اس سے پہلے کسی اور شوہر سے ہو، تو ان دونوں صورتوں میں موجودہ شوہر کو مرحومہ کے مال میں سے ادائے دین یعنی قرض ادا کرنے اور وصیت نافذ کرنے کے بعد کل مال کا چوتھائی ملے گا، بقیہ 3/4 حصے دوسرے ورثاء کو ملیں گے۔ یہ شوہر کے حصے کی تفصیل تھی۔ پھر دوسرا اصول بیان کر دیا کہ اگر میاں بیوی میں سے مرنے والا جو ہے وہ شوہر ہے اور اس نے کوئی اولاد بھی اپنی نہیں چھوڑی، تو پھر ادائے دین یعنی قرض ادا کرنے کے بعد اور وصیت نافذ کرنے کے بعد بیوی کو شوہر کے یعنی مرنے والے کے کل مال کا چوتھائی ملے گا، اور اگر اس نے کوئی اولاد چھوڑی ہے، خواہ اس بیوی سے ہو یا کسی اور دوسری بیوی سے، تو اس صورت میں بعد قرضہ ادا کرنے کے اور وصیت نافذ کرنے کے بعد پھر 8واں حصہ بیوی کو ملے گا۔ اگر بیوی 1 سے زائد ہے تو بھی مذکورہ تفصیل کے مطابق ایک بیوی کے حصے میں جتنی میراث آئے گی وہ ان سب بیویوں میں تقسیم کی جائے گی، یعنی ہر عورت کو چوتھائی اور 8واں حصہ نہیں ملے گا، بلکہ سب بیویاں چوتھائی اور 8ویں حصے میں ہی شریک ہوں گی، اور ان دونوں حالتوں میں شوہر بیوی کو ملنے کے بعد ان دونوں حالتوں میں شوہر اور بیوی کو ملنے کے بعد جو کچھ بھی ترکہ بچے گا وہ ان کے دوسرے ورثاء میں پھر
تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب یہاں بہت اہم ایک پوائنٹ ہے، بہت زیادہ مسئلہ اہم ہے، وہ یہ سمجھ لیجئے۔ اب اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ جو بیوی ہے اس کا، یعنی جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کا حق مہر ادا کیا گیا تھا یا نہیں۔ اگر بیوی کا مہر ادا نہیں کیا گیا تو دوسرے قرضوں کی طرح پہلے تمام مال میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا، اور مہر لینے کے بعد عورت اپنی میراث کا حصہ بھی میراث میں حصہ دار ہونے کی وجہ سے وصول کرے گی۔ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ عورت کو اس کا حق مہر مل گیا ہے، اب اس سے دوسرے جو ہے نا وہ مال میں سے اس کی میراث نہیں بنتی، یہ بالکل ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اگر اس کا حق مہر رہتا ہے اسے وہ بھی دیا جائے گا، اور پھر اس کے جو ہے نا وہ شوہر کے مال میں سے جتنا اس کا حصہ بنتا ہے اس کو وہ بھی دیا جائے گا۔ یہ بہت ضروری اور لازم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں ہمارا یہ آیت ہم نے آج سمجھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔